مگر آج کا ہمارا بڑا اہم مضمون ہے یسوع مسیح ابتدائی کلیسیا کی نظر میں کیا تھا اور آج ہماری نظر میں کیا ہے۔ یعنی اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی ہسٹری یا تاریخ کے بارے میں ہم دیکھیں تو بے شک شروع سے جب مسیح اس دنیا میں آیا اور مگر مسیح کی تاریخ یہ ہے کہ دنیا جب سے آزاد ہوئی مسیح تک اس کو قبل المسیح کہا جاتا ہے، اور مسیح کے بعد چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ کسی مذہب سے تعلق بھی نہیں رکھتے تو وہ بھی سن عیسوی، یہ ہسٹری کی بات ہے کہ 2023 کیا ہے، سن عیسوی، یعنی مسیح کے بعد کا وقت۔ شروع کا وقت بھی مسیح کے ساتھ منسوب ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا، اور بعد کا وقت ہے اس کو ہم نہیں نکال سکتے۔ ہیلیلویا! یہ سمپل سی بات ہے جو ہمارے ذہن میں ہم نے رکھنی کہ مسیح کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ یعنی اگر ہم ابتدائی کلیسیا کے عقائد کو دیکھیں، یہ جو رسولوں کا عقیدہ ہے، کیوں ہم اس کو رسولوں کا عقیدہ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں آپ عقیدہ پڑھیں گے تو قومیں بنے ہوں گے، اور یہ کہ 12 شاگردوں نے پاک روح کی ہدایت سے جو جملے بولے اس کو یکجا کیا گیا۔ نکایا کا عقیدہ ہم یہ پاک شراکت کی عبادت میں دیکھتے ہیں، وہ 320 عیسوی میں نکایا کی ایک مجلس جگہ تھی، وہاں تمام بزرگان جو ہیں، بشپ اور ڈیکنز جو ہیں، وہاں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس عقیدے کو لکھا۔ اب شروع سے ہم اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں، ابتدائی کلیسیا جو مسیح کی ذات کے بارے میں ان کے عقیدے تھے، وہ آج تک اسی طرح ہم اس میں قائم ہیں، اور اس کی صداقت ہم پاک کلام میں سے، کلام خدا میں سے، حوالہ جات کی روشنی میں سے لیں گے۔ اور سب سے پہلا جو ہمارے مسیحی ایمان یا ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے خداوند یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے، وہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ کیا ہے جی؟ زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور یہ بنیادی طور پر یسوع مسیح کا لقب ہے۔ کیوں یہ لقب ہم کہتے ہیں؟ یعنی خداوند یسوع مسیح کی صفات کہ وہ دنیا میں واحد شخصیت ہے جو بن باپ کے، جن میں گناہ کی شرست موجود نہیں، مقدسہ کنواری مریم سے پیدا ہوئے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہم دیکھتے ہیں، ایسی تعلیم کسی نبی نے، چاہے وہ عہد عتیق کا کوئی بھی انبیاء اصغر لے لیں، انبیاء اکبر لے لیں، تو کسی نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ پورے اختیار کے ساتھ میں ہوں، یہ دنیا کا نور میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، راحت اور زندگی میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی اس سے داخل ہوگا تو وہ مسیح کے پاس جائے گا۔ ایسی تعلیم کسی نے نہیں دی۔ یہ اختیار کی تعلیم کی وجہ سے خداوند مسیح کو یہ کہا گیا کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع نے جو کام کیے، پچھلے اتوار پاج صاحب، میں ادھر نہیں تھا، پاج صاحب نے معجزے کے حوالے سے مسیح کے شاگرد نہیں کر سکتے تھے، تعلیم دی، تو یسوع جو کام کرتا تھا بعض اوقات اس کے شاگرد بھی وہ کام نہیں کر سکتے تھے، کہتے یسوع ساڈے کولوں تے نہیں ہوندا،
یہ سونا اپنے آپ کو مضبوط کرو، ایمان قائم کرو، تو پھر اس کو آپ بھی کر سکتے ہو۔ جیسے میں کہتا ہوں مردے کو اٹھ، اور وہ اٹھ بیٹھتا ہے۔ بیمار اگر چھوتے ہیں اور یہ شفا پاتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کے لقب کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، تو اس میں بنیادی بات یسوع کے کام ہے جو انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ ہلیلویا۔ اب جب خداوند یسوع مسیح خدمت کا آغاز کر رہے، اور آغاز سے پہلے بپتسمے کا ذکر ہے لیا، اور جب یوحنا باغی دیکھتا ہے تو اس نے اعلان کیا کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ کہتا میں تے تہاڈے کولوں بپتسمہ لین دا محتاج ہاں، تسی کدھر آ رہے ہو؟ اور مسیح نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے، ہونے دے۔ اور جب یہ ہوا، پانی سے باہر آیا، تو کیا لکھا ہے کہ خدا کا روح کبوتر کی صورت میں خداوند یسوع مسیح پر آ کر بیٹھ گیا، اور آسمان سے یعنی آکاش وانی ہوئی، آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جسے میں، خدا نے خود اس کا اقرار کیا کہ یہ میرا، یہ اعلان ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب ایک اور واقعہ ہے جس میں یسوع دعا کے لیے جاتے ہیں، اور 3 خاص شاگرد پترس، یعقوب اور یوحنا، متی 17واں باب آپ جا کر پڑھیں گھر، مسیح کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو پترس نے اور ان شاگردوں نے دیکھا ایک عجیب سا واقعہ کہ وہاں یسوع کے ساتھ کون کون ہے؟ 2 بڑے انبیاء موسیٰ اور ایلیا کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں۔ شاگرد ڈر گئے۔ پترس نے حوصلہ کیتا، اور پترس نے ہمت کر کے کہا کہ اے خداوند، کیوں نہ ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک آپ کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، اور ایک ایلیا کے لیے۔ اور لکھا کہ اسی ٹائم آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ آسمان سے پھر یہ اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ میرا کیا ہے؟ پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اور لکھا ہے کہ شاگرد ڈر گئے، اور سارے جیویں گشی نہیں پہ جاندی، انج بے ہوش سے ہو گئے۔ یسوع نے جا کر ان کو چھوا اور ان کو کہا اٹھو۔ جدو انہوں نے سرت آئی، ہوش آیا، دیکھیا تے یسوع کلے کھلوتے سن کہ نہ ڈرو۔ آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب اس کے بعد جبرائیل فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، میں نے اپنی زندگی ساری پاک حالت میں بسر کی ہے۔ تو وہاں جبرائیل فرشتہ کہتا ہے کہ تو خوف نہ کھا، پاک روح تجھ پر سایہ کرے گا، اور جو تجھ سے بیٹا ہوگا وہ مولود مقدس کیا ہوگا؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جبرائیل فرشتے نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح جو ہے وہ کہلائے گا۔ اور میرے عزیزو، نہ صرف جبرائیل فرشتہ بلکہ مقدس پولس رسول رومیو 1 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ پاکیزگی کی روح اس کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ زندہ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یعنی وہ جس نے موت پر اور قبر پر فتح حاصل کی، اور وہ اپنے ان اختیارات کی وجہ سے خدا کا بیٹا ٹھہرا۔
بدروا نے بھی خدا کو کہا تو خدا کا قدوس ہے. کیا؟ خدا کا قدوس ہے. اور یہ ہمارے میرے عزیزو جو نقطہ بنیادی ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. کلیسیا مسیحی شروع سے بھی مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا مانتے تھے، اور آج بھی ہمارا ایمان یہی ہے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے. وہ آج بھی زندہ ہے، اور آسمان پر لکھا ہے کہ خدا کے دائنی ہاتھ کھڑا ہماری کیا کرتا ہے. بنیادی بات کہ ہمارے اس ایمان میں کلام مقدس میں تصدیقیں دی گئی ہیں. کوئی اہم نہیں ہم نے شروع کر دی یہ باتیں. یہ آنے سے پہلے، اس دنیا میں مجسم ہونے سے پہلے جبرائیل فرشتے نے کہا، خدا نے خود اس بات کا اقرار کیا، اور ابتدائی کلیسیا شروع سے ایمان میں یہ کہتے وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ بیٹا مسیح. اس کے بغیر ہم مسیح نہیں ہو سکتے. مگر ایمان میں اگر کوئی کہے کہ جی مسیح کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہو قبل مسیح، جب دنیا خلق ہوئی انسان تو قبل مسیح ہے، اور مسیح کے بعد سن عیسوی ہے. آپ اس کو کیسے جھٹلا سکتے؟ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو یہ کلام میں خدا نے خود اس بات کا اظہار کیا، اور آج ہم اسی ایمان میں قائم ہیں. ہیلیلویا. مسیح کی موت اور مسیح کی قیامت اور مسیح کا صعود آسمان پر اٹھایا جانا، یہ تین بنیادی باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اس میں خداوند یسوع مسیح کی موت اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے سینکڑوں لوگ گواہ ہیں اس وقت کے. اور جب مسیح نے صعود فرمایا تو وہاں بھی 500 کی جماعت موجود تھی. ایک آدھا ہوتا تو ایک کی گواہی نہیں ہوتی، 500 لوگوں نے دیکھا، اور کلام میں اس کی شہادتیں موجود ہیں. اور ابتدائی مسیحی جو ہیں، ابتدائی کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی موت کے وہ مرا، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور 40 دن اپنے شاگردوں کو نظر آتا دکھائی دیتا رہا، اور 40 دن کے بعد آسمان پر اٹھائے گا. یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، جو شروع سے ابتدائی کلیسیا میں بھی یہی تھی، اور آج بھی اسی پر قائم ہے. اگر اس میں سے کوئی فرق ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسیح نہیں کہلا سکتا. کہ ہم مسیح کی موت اور اس کی قیامت یعنی جی اٹھنے اور اس کے صعود فرمانے پر وہ ایمان نہیں رکھتے. تو اس میں چند جو پاک کلام میں شہادتیں ہیں وہ بیان کریں گے ہم. اسٹیفنس، ایماندار مسیح کلیسیا کا پہلا شہید جس کو یہ خطاب ملا، شہادت حاصل کی. یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ کہا اسٹیفنس نے کہ تم جس کے بارے میں پرانے عہد نامے کے تمام انبیاء نے مسیح کے بارے میں آپ کو خوشخبری دی، مگر تم اس کے پکڑوانے والے اور قتل کروانے والے تم ہو. تم نے تمام انبیاء کو ستایا، اور اسی لیے آج بنی اسرائیل قوم رد کیے ہوئے ہیں، اور مسیحی ایماندار خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے بحال ہوئے ایمان میں قائم ہے. اور دوسری، ہم حبشی خوجہ کی اعمال 8ویں باب میں یہ واقعہ ہے. یہ حبشیوں کا وزیر تھا، بڑا یعنی خزانے کا مالک تھا، ملکہ جو تھی اس کا، مگر وہ ہیکل کی زیارت کے لیے آتا ہے،
اور اس کو پتہ پتا کچھ نہیں ہے، یہ سایہ 53 باب ورد کری جاتا ہے، پڑھی جا رہا ہے۔ اور خدا کے فرشتے نے فلپس کو کہا کہ فلاں جگہ جا، ایک بندے نو کوئی سمجھ ہے نہیں پڑھی جاتا ہے، انہوں جا کے مسیح دے بارے چ دس۔ اب جب فلپس وہاں پہنچتا ہے، اس کے ساتھ دوڑتا دوڑتا اسے سوال کرتا ہے کہ جو کوئی تو پڑھ رہا ہے تینوں پتہ بھی ہے؟ کہتا ہے یہ تو مینوں کسی بھی نہیں دسیا، یہ تو مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ میں یہ ورد کس کے بارے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر رات نو روک تینوں سمجھاواں۔ کہتا میرے تو ہلے سمجھانے والا کوئی نہیں ملیا، چل سمجھا۔ جب سمجھایا اور اس کا سوال تھا کہ یہ نبی اپنے بارے میں یسایا نبی لکھ رہا ہے کہ یا کسی اور کے بارے میں، مجھے تو نہیں پتا، میں نے رٹا ہوا ہے، اس سے برکت ملتی ہے مگر مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور جب لکھا ہے کہ فلپس نے حبشی کھوجے کو جب یسوع مسیح کے بارے میں بتایا تو لکھا ہے کہ اسی وقت وہ یسوع پر ایمان لیا۔ تو کہتا پانی بھی ہے تے سارا کام ہے، تو پھر بپتسمہ لے لے۔ اور لکھا ہے کہ بپتسمہ لیا اور وہاں خدا کے فرشتے نے فلپس کو اٹھا کر اور جگہ لے گیا، اور وہ خدا ان کی تعریف کرتا ہوا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوا اپنے گھر کو لوٹا۔ ہیلیلویا۔ اور یہی گواہی تھی خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بارے میں جو فلپس نے حبشی کھوجے کو بتایا۔ اور پھر مقدس یوحنا، مقدس پطرس، مقدس پالوس، اور پالوس کے بارے میں یہ بتا دوں کہ سٹیفنس کو جب شہید کیا اتنے کھلوتا سی مروانا والا یہ سی، اور باقاعدہ لکھا ہے کہ ساؤل بڑا خوش سی ایز سٹیفنس دے مروانے، کیونکہ وہ اسی کام کے لیے وہ شروع ہوا تھا، مگر یسوع نے پکڑا تو وہی غیر قوموں کا رسول بن گیا۔ ہیلیلویا۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے کی گواہی دیتے ہیں۔ برناباس، سیلاس، یوحنا، یہ سارے۔ اور اسی طرح اسی منادی میں جب ہم دیکھتے ہیں کتنی برکت ملی، چند لوگ، پھر سینکڑوں، پھر ہزاروں، اور آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے سارے مذاہب ایک طرف کر دیں اور مسیحیت ایک طرف کر دیں تو ہم 55 سے اب اوپر جا رہے ہیں، 55% سے، آدھے سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ یہ خدا کا جلال نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی موت، جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اور آج تک، شروع سے لے کر آج تک اسی بات پر قائم ہے، کوئی ڈامنڈول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور چند فرقے ہیں اور باتوں پر ہو سکتا ہے ہمارا اختلاف، ان باتوں پر اختلاف ہے، باتوں پر نہیں۔ ہاں، جو ان تثلیث اور مسیح کے جی اٹھنے کا اقرار نہیں کرتے تو ان کو بدعت کہا گیا ہے۔ وہ چاہے اونلی جیزس ہے، یہوہ وٹنس ہے، یا تثلیث میں سے کسی ایک پر زور دیتے ہیں اور تثلیث پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اور پھر آج باقی حصہ جو ہے ٹائم کو دیکھتے ہوئے اگلے باری پر ضرور میں کوشش کروں گا کہ اس تسلسل اسی کو قائم رکھوں۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات کی تعریف کی بات کریں تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب آسمان اور زمین بنے
تمہارے باپ دادا ابراہیم میرے آنے کے لیے بڑا دل میں خواہش رکھتا اور یہ چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھوں، اور وہ خوش تھا۔ اور مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان کے شروع سے کرتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، کوئی چیز بھی اس کے بغیر، یعنی خداوند یسوع مسیح ازلی تھا۔ ہلیلویا۔ اس لیے اکثر خدا کے خادمین کرسمس کے وقت سیزن میں یہ کہتے ہیں کہ مسیح پیدا نہیں ہوا، وہ مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا، اس نے جسم کو اختیار کیا۔ مسیح نے کہا جس نے خدا کو نہیں دیکھا مجھے دیکھ لو، یسوع نے کہا مجھے دیکھ لو، ایسے ہی کہا نا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اب یہاں پر خداوند مسیح تعلیم دے رہے ہیں، اور تعلیم دیتے کہا کہ تمہارا باپ، کیونکہ سامعین سارے یہودی ہیں، وہ باپ ابراہیم کی تاریخ سے واقف ہیں، اور کہتا ہے کہ تمہارا باپ یہ دن دیکھنے کے لیے بڑا خوش تھا۔ تو کہنا ہلے دے تیری عمر 50 سال ہی نہیں ہوئی، 30 سالاں دا ہو کے تو کہنا انہی لے 2000 سال عمر تے نہیں ہے۔ اور وہاں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ ہلیلویا۔ یعنی ابراہیم سے بھی پہلے خداوند مسیح اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ازلی ہوں، میں ابتدا اور انتہا، اول و آخر، الفا اومیگا، جیسے الف بے میں الف اور بڑی یہ ہے، گریک میں الفا اور اومیگا یعنی الف اور آخری اومیگا یعنی ابتدا سے کلامی، اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے۔ اور مقدس پالوس دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں خداوند مسیح کے ازلی ہونے کا کس طرح اظہار کرتا ہے۔ اگرچہ یسوع کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ وہ دولت مند تھا۔ کیا مطلب دولت مند تھا؟ آسمان پر تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور یسوع ہماری خاطر غریب بن گیا، یعنی انسان بن گیا، اور اس نے فلپیوں میں کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا، آسمانوں کو چھوڑا، زمین پر آ گیا اور انسان کے مشابہ ہو گیا، اور اپنے آپ کو اتنا خالی کر دیا، موت بلکہ ہماری خاطر صلیبی موت گوارا کی۔ اور اس کے آگے لکھا ہے جب وہ ہماری خاطر آسمان کو چھوڑ کر آ سکتا ہے تو خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہلیلویا۔ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمین کا ہو، خواہ ان کا جو پاتال میں زمین کے نیچے ہے، سب یسوع کے نام کا اقرار کرے اور اس کے آگے گھٹنے ٹیکے، کہ وہ سجدے کے لائق خدا ازلی خدا ہے۔ وہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کیا۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، یہ چیزیں شروع سے مسیح کی ذات کے بارے میں اعتراض ہوتا آیا ہے، آج تک ہوتا آ رہا ہے، مگر ہمارے مسیحی ایمان میں کبھی متزل نہیں ہوا، نہ کوئی کمی آئی ہے، نہ ہم ڈاماڈول ہوئے ہیں، کیونکہ ہم روحانی طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں کہ باپ نے اس کا اظہار کیا کہ وہ روحانی جسمانی اولادوں کی طرح ہم بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے بچے ہوتے، روحانی طور پر۔ اور خدا نے خود کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اسی بھی وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔
تو بعض اسی بچے اپنے بھی بچوں تو بعض اوقات خوش نہیں ہوتے. بعض اوقات ماں باپ بچے کی کسی غلط حرکت سے اتنا وہ کرتے ہیں کہ نہ ہی پیدا ہوتا تو چنگا ہوتا ہے نا. ایسے کبھی کبھی رشتہ نہیں ختم ہوتا مگر ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جس طرح ماں باپ چاہتے ہیں اپنے ماں باپ کے نام کو اچھے اس میں شامل نہیں کرتا. مگر مسیح نے تو یہاں تک کہا، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے مگر میری نہیں باپ کی مرضی. اور مسیح نے کہا کہ میں تو باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا ہوں. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ یہ خدا کی محبت تھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا. ہم اس کے لائق نہیں تھے مگر جو اس پر ایمان لاتا ہے